السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں اپنے تمام ویورز کے ساتھ، تمام مسلمان مومن بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارک پڑھی تو میرے ذہن میں فوراً سے ٹریگر ہوا کہ یار اتنی پیاری اور مکمل آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ اپنے تمام ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، تاکہ آپ اور میں ہم مل کر قرآن و حدیث کے صحیح علم تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور اللہ پاک ہمیں اتنی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم مکمل ایمان تک پہنچ سکیں۔ تو وہ قرآن پاک کی آیت کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ الفاظ ایسے تھے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز بھلی لگ رہی ہو لیکن اس میں تمہارے لیے برائی ہو، اور عین ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہو اور اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو۔ یعنی کہ اس آیت کا یہ مطلب تھا کہ آپ جو بھی چیز کو اچھا یا برا سمجھ رہے ہیں وہ اپنے علم کے حساب سے سمجھ رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کے لیے اچھائی ہے یا برائی ہے یہ تو اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ اور اسی معاملے میں مجھے ایک بہترین سی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ملی، تو میں نے سوچا وہ بھی آپ کے ساتھ اسی کانٹیکسٹ میں شیئر کی جائے۔ ایک دفعہ ایک غزوے میں جب نبی پاک علیہ السلام نے فتح حاصل کر لی تو آپ کے حصے میں غلام بھی آئے، اور آپ کی یعنی کہ مال غنیمت میں بہت سے غلام اور مال بھی آپ کے حصے میں آپ کے پاس آیا۔ تو اسی غلاموں میں ایک عورت تھی، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عورت بھاگی پھر رہی تھی، اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ کبھی اس کی طرف جاتی، کبھی اس طرف جاتی، کبھی ان لوگوں میں جاتی، کبھی ان لوگوں میں جاتی، اپنے بچوں کو، لوگوں کے بچوں کو اٹھا کر دیکھتی اور روتی کہ میرا بچہ نہیں مل رہا، میرا بچہ نہیں مل رہا۔ تو اس کی کافی کوششوں کے بعد آخرکار اسے اس کا بچہ مل جاتا ہے۔ تو وہ عورت جلدی میں اسے اٹھاتی ہے، اپنے گلے سے لگاتی ہے اور پیار محبت اس سے بہت زیادہ کرتی ہے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں حضور پاک ہمارے نبی پاک فرماتے ہیں کہ اے صحابہ مجھے بتاؤ کہ کبھی یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہ حضور، یہ تو اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتی ہے، یہ اپنے بچے کو کیسے آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا جو اللہ پاک ہے نا، وہ ہم سے اس عورت سے بھی کئی زیادہ محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ اب دیکھیں اللہ جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے، تو وہ تو اپنی مخلوق کے حق میں کبھی بھی کوئی برا نہیں چاہے گا، وہ اپنی مخلوق کے حق میں ہمیشہ ہی بہتر چاہے گا۔ تو ہمیں اللہ کے ہر کام پر راضی ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، آپ کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش آ گیا ہے، تو آپ اس بات پر سوچ کر مطمئن ہو جائیں کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اس نے ہمارے لیے کوئی بہتری رکھی ہوئی ہے، کوئی مشکل سے بچانے کے لیے یا کوئی ہمارے گناہوں سے ہمیں محفوظ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ نہیں کر پاتے، لیکن ایک ٹائم آتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یار اچھا ہوا تھا کہ اس وقت میرا یہ کام نہیں ہوا، اللہ نے میرے لیے اس میں بہتری رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ چیز آپ کو بعد میں جا کر سمجھ آتی ہے۔ تو اسی بات کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ کے کیے ہوئے ہر کام پر راضی ہونا ہی ہمارے لیے بہتر اور بہترین ہے، کیونکہ اللہ پاک ہی ایسی ذات ہے کہ جو ہر کام کر سکتی ہے اور وہ کرتی ہے۔ ہم تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنے بارے میں بھی، کسی کو تو چھوڑے، ہم اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے۔ تو جو بھی آپ کو ضرر پہنچے، جو بھی آپ کے ساتھ ایکٹیویٹی ہو، اس پر شکر الحمدللہ کہیں اور اللہ کی ذات پر راضی ہو جائیں۔ اللہ بہترین مددگار ہے،
تو اللہ پاک بہترین کار ساز ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل سکے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اپنے تمام گناہوں کو اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور گناہوں سے بچیں، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جو بھی معاملات آپ کے ساتھ ہوں، آپ اس پر راضی رہیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ اور میں ہم سب بہتری اور بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔